راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے ہوئے محلے کے ایک فرد نے مجھے منع کر دیا۔ پوچھنے پر کہنے لگا کہ صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت ساری جگہوں سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم ہی نہیں کیا ہوگا۔ میں جیسے تیسے کر کے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دے ہی دی۔ اندر سے بالکل دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی، آپ محلے کے شرفا میں یہ راشن جا کر تقسیم کر دیں۔ اس کے لہجے کی حیثیت کو محسوس کر کے میں نے بضد ہو کر کہا کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے کے لوگوں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد بھی میرے ہمراہ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے جوں توں ہمت کر کے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ وہ دکھ بھرے انداز میں مجھے کہنے لگی کہ بھائی صاحب، گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا بنا کر کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہیں لی، عورتیں میرے گھر کی طرف آتی ہی نہیں۔ اب میں نے پوچھا کہ بہن آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس وقت حالات بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا، میرا والد میرے لیے جتنا کر سکتا تھا کرتا رہا، لیکن ان کی وفات کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا ایک قریبی دوست کچھ عرصے کے بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا راشن وغیرہ دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ بہن، یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہہ دینا، کسی محلے دار سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال رکھ رہا ہے تو تم اسے مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان ہی نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا اس کو۔ وہ بھائی ان کو بار بار سمجھاتا رہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میری بہن جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا سا مل گیا تھا۔ خیر، کسی طرح سے وہ جان چھڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے تک مجھے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آتی تو کال کر دیتی شرمسار ہو کر، اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیا کرتے تھے۔ پچھلے کچھ ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ بھی ہو گیا تو سننے میں یہ آیا ہے کہ ان بھائی کے ملک کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ دوبارہ میری ہمت نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ اب بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفا ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا ہی نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے،
میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھی تھی۔ یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کرنے آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا ہی چھوڑ دی۔ یہ بات کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی اور جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی میں شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر ہی نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن کے بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر بھیج دی اور مجھے بھی اس کے بارے میں بتایا۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو سنی ہے اور یہ تو شیعہ فقہ کا بندہ ہے۔ خدا را یہ سوچنا بند کر دیں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم ہوتے کون ہیں یہ فرق کرنے والے؟ اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دیں، اور اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے بھی لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں اور آپ کو پورا اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آخری بات یہ کہ خدا را دل نرم کیجیے، اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کو ڈھونڈیے اور ان کا خیال رکھیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوٹوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خود باہر نکلیں، ایسے لوگوں کو خود جا کر تلاش کریں، راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگایا کریں اور بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر، خالی برتنوں کی آوازیں سن کر اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی۔ جن کو بھی ضرورت ہے ان تک ضرور راشن پہنچائیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔